بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا مصروفیت کے باوجود ٹائم نکالا ہے ہمیں یہاں تھر کول کا ایک نیا مرحلہ کا انوگریٹ کرنے کے لیے. باقیوں نے کافی تفصیل سے بات کیا ہے تو میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مگر جلدی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ ری ایٹریٹ کرنا ضروری ہے کہ کیسے تھر نے بدلا ہے پاکستان، اور آگے جا کے کیسے ہم تھر کا اگزامپل کے ساتھ آگے کام کرتے ہوئے مزید بدل سکتا ہے پاکستان، اور پورا پاکستان میں اپنے عوام کو اسی ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے کیسے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب، جیسے آپ کو دکھایا گیا تھا، جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا پاکستان تو ٹی وی پہ آپ کھولتے تھے تو آپ کو تھر کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ تھر میں اتنا غربت ہے، اتنا میل نرشمنٹ ہے کہ ہمارا جو انفنٹ موٹیلٹی ریٹ ہے اور نیو نیٹل اور جو ہمارا مٹرنل موٹیلٹی ریٹ ہے وہ باقی پاکستان میں کے مقابلے میں کافی آگے ہیں. جب سے تھر کول کا یہ منصوبہ شروع ہوا، جب سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبہ کے تحت ہم نے اپنا مائننگ کمپنی شروع کر کے مائننگ کا سلسلہ شروع کیا، یہاں کے عوام کو، یہاں کے عورتوں کو روزگار پہنچایا، اتنا انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کے انفراسٹرکچر کا بھی سپینڈنگ ہوا اور پورا تھر کول کو کھڑا کر دیا. ساتھ ساتھ اینگرو کے ساتھ مل کے پہلا پاور پلانٹ، اور آج ہبکو کے ساتھ جو دوسرا پاور پلانٹ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دسمبر تک جو تیسرا پاور پلانٹ شروع ہو رہا ہے. تو آج تک وزیر اعظم صاحب، جو سب سے زیادہ کمی آئی ہے پورے پاکستان میں انفنٹ موٹیلٹی ریٹ میں اور مٹرنل موٹیلٹی ریٹ میں، وہ تھر پارکر کے سے آیا ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جب حکومت، پرائیویٹ سیکٹر سب مل کے کام کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو اس کا کتنا اثر ہوتا ہے آس پاس کے جو لوگ ہیں جو ادھر بستے ہیں. اور جو میں ابھی کا پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا کہ پورا تھر پارکر میں تو ہمارا مٹرنل موٹیلٹی ریٹ اینڈ نیو نیٹل موٹیلٹی ریٹ تو کم ہوا ہے، مگر اس علاقہ کا جہاں تھر کول بلاک 2 کا حصہ ہے جو آج ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں، وہاں کا کول مائننگ، اور آپ کا ایک اور پاور پلانٹ کھڑا ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا پاور پلانٹ کھڑا ہوگا. اس تھر کول بلاک 2 کا علاقہ سے ایک بھی اموات نہیں ہوا ہے، مطلب نہ ایک بچہ بھی میل نیوٹریشن کی وجہ سے نہیں فوت ہوا ہے، اور ایک عورت بھی میٹرنل پریگننسی کی وجہ سے فوت نہیں ہوا ہے. تو یہی ثبوت ہے کہ وی ہیو، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے واقعی بدل چکا ہے پاکستان. کوئی بھی آپ کسی سے پوچھے، کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم تھر پارکر کے ریگستان سے یہ کالا کولا مائن کر رہے ہوتے، ہم تھر پارکر کی ریگستان سے فیصل آباد کی انڈسٹریز کو بجلی پہنچا رہے ہوتے. کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ہم تھر پارکر کے ریگستان میں اپنا یہ کڑوا پانی سے ہم فصل بھی اگا سکتے ہیں، وہاں مچھلی بھی پیدا کر سکتے ہیں. اور کوئی یہ تو دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے تھر پارکر کے عورتیں لوری ٹرک سے لے کے انجینئرنگ تک روزگار کر رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلاب ہے، اور یہ انقلاب اس لیے ہو سکا کہ صوبائی حکومت نے اپنا ذمہ داری پورا کیا، مگر وفاقی حکومت نے ہمیں سپورٹ کیا. اگر سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے،
اگر سیبٹاج کر رہے ہوتے جیسے ہم نے تھوڑا بہت ایکسپیرینس کیا ہے 1 سال کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہمیں یہاں پہنچنے تک. اور خاص طور پہ جو پاکستان چین کی دوستی کے نتیجے میں جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی ایک پاور پلانٹ کھولا, آج بھی پاور پلانٹ کھول رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی دسمبر میں ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے تاکہ آپ آ کے ایک اور پاور پلانٹ کا انوگریٹ کر سکتے ہیں. یہ پاک چین دوستی کے نتیجے میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے نتیجے میں ہم نے یہ سلسلہ آگے لے کے بڑھایا ہے اور انشاءاللہ تعالی امکان یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان کی معیشت کو یہ فائدہ ہو. پورے پاکستان کے تب فائدہ ہوگا جب آپ کی مدد کے ساتھ وزیر اعظم صاحب ہم باقی پاکستان میں جو کول پہ چلنے والے منصوبے ہیں ان کو بھی تھرکول پہ جب ہم چلائیں گے اور اسی سوچ کو اسی ماڈل کو اگر آپ کی مدد کے ساتھ آپ کے محنت کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ اگر ہم اسی ماڈل کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے سامنے اب سب سے بڑا امتحان ہے کہ جو یہ سیلاب کے بعد اور مانسون کے بعد جو ہمارے لیے سندھ کے لیے بلوچستان کے لیے جنوبی پنجاب کے لیے ڈی آئی خان سوات کے لیے گلگت بلتستان کے لیے اتنا بڑا قدرتی آفت آیا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت تھا اور آج تک ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج تک صوبہ سندھ میں 50% جو علاقہ افیکٹڈ تھا اس کا 50% میں آج تک پانی ہے اور ہمارا اگر ہم نے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا ہے 33 ملین پیپل کو فائدہ پہنچانا ہے ہمارا معیشت کو $30 ارب کا نقصان سے بچانا ہے تو پھر ہم نے اب جب ایک نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا ترقی کا نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا